ریکمینڈڈ ہوتی ہے، بہت سارے کیسز کے اندر ہی ہائیلی ریکمینڈڈ ہے. جی تو ایسی صورت میں وہ کیا کریں؟ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سرجری سے پہلے ایک دفعہ رابطہ کر کے دیکھ لیں. بالکل سرجری سے پہلے آئیں، ایک دفعہ آ جائیں، انشاءاللہ بہت سارے معاملات میں آپ کو سرجری کی زحمت سے بچ جائیں گے آپ لوگ. ایسی اسکن کے حوالے سے یہ ہماری کریم ہے، اسکن کی جو ہے وہ اینٹی ایجنگ کریم ہے، جو آپ کے کلر کو بھی فیئر کرتی ہیں اور آپ کی رنکلز، پمپلز، اسکن لوزنگ، بلیک ڈاٹس وغیرہ کو سب صاف کر کے چہرے کو شاداب کر دیتی ہیں، سرخ و سفید کر دیتی ہیں. چہرے کی بایو سرکولیشن جو ہے، جس کی وجہ سے جھریاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کو بھی نارمل کرتے ہیں. یہ ہمارا سوپ ہے، ماسک، عسکری ماسک سوپ ہے، یہ بھی جو ہے اس کا میں مشروم ڈلے میں، اور یہ بہت اس وقت بہت کامیاب ہے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے انسان دو ہی چیزوں کا متلاشی ہوتا ہے، طاقتور سے طاقتور ترین بننا اور حسین سے حسین ترین بننے کا خواہش مند ہوتا ہے. تو اس خواہش کی تکمیل کے لیے جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں اس پر عمل کریں. اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ قہوہ کا استعمال رکھیں. جو لوگ بچے موٹی ہیں اور یا ڈسٹرب ہیں ان کا سسٹم میں، تو وہ قہوہ میں میتھی دانہ اور ادرک، سونٹ جسے کہیں گے، وہ استعمال کریں. میتھی دانہ، ادرک، اجوائن، پودینہ اور زیرہ، اس کا قہوہ بنائیں. اگر آپ کے ہارمونز میں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ آپ کو درد ہو رہا ہے، پین ہو رہی ہے، تو اس دوران میں آپ یہ قہوہ بنا کے دن میں 2 مرتبہ پئیں. تو یہ تو صورتحال ہے ہمارے آج کے پروگرام میں. ہم نے اس پر ڈسکس کی ہے جو بچیاں ہارمونل سسٹم کا شکار ہو ہارمونل ڈس آرڈرز کی وجہ سے جن کو پریشانی ہے، وہ سوال جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور اسکرین کے اوپر جو نیچے دیا گیا نمبر ہے، اس کے اوپر آپ کال کر سکتے ہیں. اسکرین کے اوپر آپ کے سامنے، اور اگر آپ اس نمبر پہ کال کریں گے تو پروگرام میں پھر آپ براہ راست جو ہے وہ سوال کر سکتے ہیں. اس وقت ہم جو ہے وہ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ کالرز کو جو ہے وہ موقع دیا جائے. کویسچنز جو آپ کے موصول ہو رہے ہیں آج خاص طور پہ جو خواتین کے مسائل کے حوالے سے، اچھا بہت سارے سوالات کیونکہ وہ نہیں لوگ پوچھ پاتے، ہچکچاہٹ ہوتی ہے یا کوئی اس طرح کا پرابلم ہوتا ہے، تو شاید اس وجہ سے نہ پوچھ سکیں. ہم خود ہی بہت ساری چیزوں کا تذکرہ آلریڈی کر چکے ہیں، جس میں موٹاپا اور یہ جو دیکھیے بات یہ ہے کہ سب سے عموماً امراض کیا ہے؟ پیٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ قبض جن بچوں کو زیادہ قبض رہتی ہے، نوجوانوں کو یا بوڑھوں کو بھی قبض ہو جاتی ہے، یہ ہمارا جو ہے عسکری براؤن جو ہے اس معاملے میں بہت زبردست لاجواب چیز ہے، جو آپ کے پیٹ کو نہ صرف اس کے قبض کی رفع ہو جاتی ہے، ٹاکسنز نکال دیتے ہیں، اور قبض کی ہونے کی صورت میں بھی بہت سارے امراض کا شکار ہو جاتا ہے آدمی. گیسٹرک ہوتی ہے، لازمی بات ہے کہ ایک آپ کا سیوریج سسٹم ڈسٹرب ہو گیا، گھر کا بھی سیوریج سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو پورے گھر میں تعفن ہو جاتا ہے، بدبو آتی ہے، اور وہ جراثیم جو ہیں گھر میں پورے پرابلم پیدا کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر قبض ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منہ کا ذائقہ کڑوا، کسیلا، ہارٹ بیٹ تیز ہو جانا، گھبراہٹ، بے چینی، خفقان کسی کیفیت ہونی، غصہ اور نیند کا نہ آنا، یہ بھی کیفیت جو ہے یہ، اور ٹینشنز، فالتو کی ٹینشنز پیدا ہوتی ہے، اور کیونکہ وہ ٹینشنز پہ جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور جھگڑوں سے کے معاملے میں جب آدمی آگے بڑھ جاتا ہے تو وہ مزید اس کا مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ نفسیاتی ہو گئے. تو وہ اگر 4-5 کھجوریں، انجیر ڈیلی کھا لے تو اس سے بھی قبض رفع ہو جاتی ہے. اور اسی طریقے سے اگر مستقل علاج کروا لے معالج کے پاس آ کر، تو اس سے علاج سے بھی یہ تمام چیزیں نارمل ہو جاتی ہیں، اور آدمی بالکل، یعنی اس میں یہ سمجھے کہ قبض میں آپ کا بلڈ پریشر بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے ناظرین کا. اور یہ کہ ناظرین یہ بات یہ آپ سمجھ لیجئے کہ نظام ہضم کو بہتر رکھنے کے لیے آپ کی بہترین خوراک، آپ کا پانی کا انٹیک زیادہ زیادہ ہو، اور ایکسرسائز کریں، واک کریں. رات کا کھانا کھاتے ہی سو جانا یہ بہت بڑا ظلم ہوتا ہے. اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں، اور ہارٹ اٹیک لوگوں کو رات کو ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی، صحیح کہا آپ نے. کیونکہ وہ مرغن غذائیں کھا کر آتے ہیں، چاہے وہ شادی بیاہ سے ہوں یا گھر کے جو کام سے واپس آتے ہیں تو سارا دن بیٹھے ہوتے ہیں. گھر پر آ کر انہوں نے کھانا کھایا، ٹی وی کے آگے بیٹھ گئے، بیوی بیچاری ترس رہی ہے کہ کب ٹی وی سے ہٹے گا، تو آپ ٹی وی پہ دیکھتے دیکھتے سو گئے، اور اس کے بعد جو ہے بیچاری وہ بھی سو گئی، اور آپ کو رات کو 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد ہارٹ اٹیک کی کیفیت ہوئی، اور آپ ہاسپٹلائز ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. حالانکہ ہاسپٹل میں میں سمجھتا ہوں کہ ہارٹ اٹیک کے مریض جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں
گیس اٹیک کے مریض زیادہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. گیسٹرک ایشو جن کو ہوتا ہے پرابلم ہوتا ہے, اور وہ ان کا علاج ہو رہا ہوتا ہے ہارٹ اٹیک کا. ہاں ایسا ہی. ایک انجیکشن 5,000 کا لگتا ہے جو صرف گیسز خارج کر کرتا ہے, اور مریض کہتا ہے کہ جناب بہت اچھا کیا ڈاکٹر صاحب نے, مجھے ایک انجیکشن لگایا اور مجھے گیسز خارج ہو گئی اور میں ہارٹ اٹیک سے بچ گیا. حالانکہ وہی چیزیں آپ اگر تھوڑا سا واک کر لیں, ایکسرسائز کر لیں, اور کھانا کھانے کے بعد پھل اور دودھ دہی وغیرہ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کر لیں تو آپ کو ان مسائل سے بچ جائیں گے. واک ضرور کریں رات کے کھانے کے بعد اور صبح فجر کے وقت, تو پھر یہ جو چیزیں ہیں آپ کی صحت کی طرف آپ کی راغب ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جن کا بھی تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے. خاص طور پہ ایک چیز اس کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسائز کیا جاتا ہے, وہ یہ کہ لائف سٹائل کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, وہ مرد اور خواتین دونوں کے لیے اور ہر عمر کے لوگوں کے لیے. اچھا, ان مسائل میں ایک اور مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے جس سے لوگ گنجپن کی طرف آ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لازمی بات ہے کہ جب آپ کی باڈی میں مختلف کمی ہو جاتی ہے تو پھر بالوں کے مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں, کمزوری کی وجہ سے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے لیے یہ ہمارا آئل ہے عسکری آئل, نورنگیز عسکری آئل ہے, یہ ہمارا 150 سال پرانا ایک قدیم نسخہ ہے. اس کا استعمال سے جو ہے یہ بالوں کی. اچھا, اس کے اوپر ابھی ذرا میں اور چاہوں گا کہ گفتگو کر لی جائے. گلگت سے ایک کالر ہے, ان کو پہلے شامل کر لیں. جی السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ دورہ حکیم صاحب سے کہیے گا نا, مجھے نا ٹائیفائڈ ہوا تھا, وہ میں نے انجیکشن کا کورس بھی کیا لیکن میری بڑی کمزوری ہوتی ہے, ٹھنڈا بخار رہتا ہے. اچھا, آتے ہیں. تو کتنا عرصہ پہلے ہوا تھا آپ کو ٹائیفائڈ بخار؟ تقریباً 15 دن پہلے. 15 دن پہلے. اچھا, عمر کیا آپ کی؟ 48. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. بہت شکریہ, میں ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں. جی اصل میں ٹائیفائڈ جو ہے بخار جو ہے آنتوں کے انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے. آنتوں میں خاص وائرس ہو جاتا ہے جو اپنی جگہ بنا لیتا ہے, اور انہیں چاہیے کہ مرچ, مسالے, اچار, چٹنی, گوشت اور ان چیزوں سے پرہیز کر کے ساگودانہ, کھچڑی, دلیا زیادہ استعمال کریں, سبزیوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ رکھیں. اور انہوں نے بتایا کہ یہ 15 دن پہلے ان پر ہوا ہے, تو یہ کچھ عرصہ آپ 2 سے 3 مہینے آپ کو لازمی پرہیز کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, 2 سے 3 مہینے کا پرہیز. اس کے لیے ہماری ایک دوا ہے جو ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ عسکری گرین آپ منگوائیے. عسکری گرین ٹیبلٹس ہیں, یہ گرین کیپسولس ہیں, یہ آپ کی آنتوں کو انفیکشن کو ختم کر کے آپ کو ہمیشہ کے لیے ٹائیفائڈ سے جو ہے وہ نجات دلائیں گی. دیکھیے بات یہ ہے, یہ ٹائیفائڈ کا جو ہے اثرات باڈی سے ختم ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. جی. اور اگر آپ اس کو مکمل طریقے سے خارج نہ کر سکے, صفائی نہ ہو سکی, تو پھر دوبارہ یہ ٹائیفائڈ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور یہ آپ کے لیے بڑا نقصان دہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور کالر ہے, انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم, کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں, غزالہ نسرین. جی فرمائیے, کیا کہیں گی بہن؟ حکیم صاحب سے بات کرنی. وہ میری ایک بچی ہے, اس کو قبض کی بڑی شکایت ہے, ڈاکٹر کو بتایا تھا تو وہ بولتے ہیں کہ وہ قبض کی جو جگہ ہے نا وہ نالیاں وہ ہو گئی ہیں, جس کی وجہ سے وہ 5 دن تک اس کو پرابلم رہتی ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں خشک ہو گئی ہے, یہ صحیح ہے, جی ڈرائنس کا ایشو ہے, یہ کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو میں ان کو بچی کو کہوں گا کہ یہ بچی کو لے کر میرے کلینک میں آئے, اپنی تمام رپورٹس لے کر آئے, کمپلیکیٹڈ کیس ہے. دوسری بات یہ کہ ناظرین, یہ میری جتنی دوائیاں ہیں یہ مارکیٹ میں نہیں ہوتی, یہ صرف ہم نے اپنے کلینک میں ہیں جو جن کو چاہیے پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں, یہ ہم دوائیاں پوری کوریئر کے ذریعے بھیج دیتے ہیں اور ان کو باقاعدہ لانچ ہو جاتی ہیں, آپ کے گھر تک پہنچ جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بازار میں نہ ڈھونڈیے, اس لیے کہ بازار میں نہیں ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ میرا کراچی میں جو کلینک ہے ایڈریس چل رہا ہے, آپ جی بالکل ایڈریس ہے اسکرین کے اوپر, آپ نوٹ کر لیجئے. بالکل لائیے چیک اپ کے لیے. تو یہ جو ہے یہ بتانا بہت ضروری تھا کہ آپ بازار میں ڈھونڈتے پھریں گے. یہ بالکل ٹھیک ہے, بازار میں دستیاب نہیں ہے, یہ آپ نے اس کا تذکرہ کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ضروری ہے, خاص طور پہ بہت سارے لوگ جو دیکھ رہے ہیں پروگرام, جو مسائل کے حوالے سے بات نہیں بھی کر پاتے, وہ جا کے جو کراچی میں جو کلینک ہے اس کا ایڈریس جیسے چل بھی رہا ہے اسکرین کے اوپر. اچھا, میرا 2 فٹ ٹورز ہوتے ہیں, لاہور, اسلام آباد, پشاور. جی. تو میں اپنے, چونکہ پچھلے دنوں یہ کرونا کی وجہ سے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ہم نے
وائنڈ اپ کرنا پڑے تھے، اب حالات بہتر ہو گئے ہیں، تو انشاءاللہ میں لاہور اور اسلام آباد اور پشاور، بالکل ٹھیک ہے، تو جس دن انشاءاللہ آپ کا وزٹ ہوگا اسکیجول وزٹ، تو اس کے بارے میں ہم یہاں پہ تذکرہ کر دیں گے، باقی جو مریض دور دراز علاقوں کے ہیں وہ مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ انہیں گھر بیٹھے ہم ساری سہولتیں فراہم کریں گے، واٹس ایپ پہ اپنے رپورٹ بھیج دیں اور اسی طریقے سے آپ کو وہ ساری پروڈکٹ جو ہیں ادویات جو ہیں وہ آپ کے گھر تک آپ کی رسائی پہنچ جائے گی۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے آج پروگرام میں ہمیں وقت دیا، بات کی ہم سے بہت سارے خواتین کے جو خاص طور پہ جو مسائل ہیں، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، کامن بڑی پرابلمس جو ہو چکی ہوئی ہیں، لیکن کیونکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ میں نہیں ہے یہ مسائل کیوں ہو رہے ہیں، شاید اس کو سمجھ لینا ضروری ہے، اور اچھا ہوا آج ان تمام معاملات پر گفتگو بڑی تفصیل سے، یقیناً سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی۔ بیماری کا علاج کروائیں، جتنی بھی امراض ہیں سب کا علاج موجود ہے، لیکن بر وقت جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے، تب جا کر آپ ان سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور ایک بات جس کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے وہ یہ کہ کنسسٹنٹ رہیں اور پیشنس رکھیں، صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ علاج کروائیں۔ کوئی